کہ اگر کوئی خاتون یہ کہے میرا جسم میرا ہے، میری مرضی، تو یہ شاید وہ کوئی احتجاج وغیرہ ہوا تھا، اس میں کچھ یہ خواتین نے نعرے لگائے تھے، یہ بالکل خلاف شرع نعرہ ہے، بالکل میرا جسم میرا ہے، خاتون کا جسم ان کا ہے، لیکن شریعت کے خلاف مرضی کی تعلیم تو شریعت نہیں دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں اگر کوئی کسی بہن کا جسم اس کا ہے، یقینی سی بات ہے اللہ نے اس کو دیا ہے تو وہ اس کو جیسے چاہے یوز کرے، جیسے چاہے مطلب خلاف شرع بد اخلاقیوں میں اس کو استعمال کرے، اس کی تو شریعت اجازت نہیں دیتی، بلکہ ہمارا ملکی قانون اجازت نہیں دیتا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ ہر گناہ تو نہیں کر سکتا اعلانیہ طور پر۔ اس قسم کے نعرے جو ہیں وہ ایک بغاوت اور جرأت پیدا کرتے ہیں، اور جب اذہان میں بغاوت اور جرأت پیدا ہوتی ہے تو انسان اسلامی خاص طور پہ پابندیوں کو بہت ہی ناگوار تصور کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ان کو معاذ اللہ اپنے قدموں تلے رونتا نظر آتا ہے، انہیں پھلانگتا نظر آتا ہے، اور اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ میں ایسی اپنی بھولی بھالی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو دوسروں کی باتیں سن کے پیچھے لگ جاتی ہیں، میری بہنوں آپ نے بھی ایک دن مرنا ہے۔ جس دن آپ مریں گی نا اس دن کوئی این جی اوز اور فلاں جو آپ کو بے پردگی کی طرف اور بغاوت کی طرف اور شوہروں کے خلاف کھڑے ہونے کی طرف اور معاشرے میں بگاڑ کی طرف بلا رہے ہیں، ایک بھی بچانے والا نہیں ہوگا، ایک بھی نہیں۔ اس کے بعد جب آپ قبر میں جائیں گی تو پھر آپ کا انجام کیا ہوگا؟ پھر میدان محشر میں خود ان کا بھی انجام دیکھ لیجئے گا، جو اس طرح تعلیم شرع کے خلاف عورتوں کو ابھار کر انہیں معاذ اللہ بے حیائی کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کس قدر شرمندہ ہو کے اپنے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت اس گروہ میں شامل ہونا آپ کے لیے یقیناً نقصان کا باعث ہوگا۔ اس لیے خصوصاً جو کالج یونیورسٹی میں ہماری بچیاں پڑھتی ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہرگز جذباتی پن سے کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ آپ نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، جب تک آپ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کی گفتگو سے آپ کو اپنی خطا کا کوئی احساس نہ ہو، نہ آپ گلٹی فیل کریں، نہ ندامت، نہ شرمندگی، لیکن موت تو آئے گی۔ مرنے کے بعد جو کیا ہوگا یہ آپ کے نبی آپ کو بتائیں گے، یہ لوگ نہیں بتا سکتے ہیں۔ آپ کے نبی نے بتایا، شرمندگی، رسوائی، ندامت اور عذاب ہے، اس سے بچ کر رہیں۔